پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پیسہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے دیا جائے وہ رشوت ہوتی ہے، وہ ہدیہ ہدیہ نہیں ہوتا۔ ہدیہ تب ہوتا ہے کیونکہ جب ہدیے کا قاعدہ ہے کہ جب خالص اللہ کی محبت میں دیا جائے اور اس ہدیے سے دنیا کا کوئی بدل مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی محبت میں دیا جائے اور دنیا کا اس کے مقابلے میں کوئی بدل مقصود نہ ہو۔ اور جو ہدیہ دیا جائے دنیا کے اندر جس کا کہ بدل ہو، مثال کے طور پر شادی بیاہ کے موقع پر آپ تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اب یہ تحفے تحائف جو دیتے ہیں حقیقت میں تحفہ نہیں ہوتا، یا تو رشوت ہوتی ہے، یا وہ سود ہوتا ہے، یا دکھلاوا ہوتا ہے۔ سود ہوتی ہے، یا رشوت ہوتی ہے، یا دکھلاوا ہوتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جی۔ دکھلاوا کا مطلب ہی رسم ہے، دکھلاوے سے مراد یہ اسی چیز کی وضاحت کر رہا ہوں میں بھی۔ اسی لیے ہمیں سوال یہ ہوتا ہے کہ جی شادی بیاہ کے موقع پہ تم اتنے اتنے تحفے دیتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے تحفہ آ رہا ہے جی، دلہا کے لیے یہ تحفہ ہے، سسر کے لیے یہ تحفہ ہے، ساس حساس بروزن جساس اس کے لیے یہ تحفہ ہے، اور لڑکے کی بہنوں کے لیے یہ تحفہ ہے، چچا کے لیے یہ تحفہ ہے، ماما کے لیے یہ تحفہ، خالہ کے لیے یہ تحفہ۔ نہیں میں سمجھ میں جتنے تحفے دیتے ہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں یا پھر بھی ناچاقیاں ہوتی ہیں؟ پھر بھی ناچاقیاں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تحفہ نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس تحفے میں نیت کیا ہے؟ یا تو نیت یہ ہے تحفے کے اندر اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا، تحفہ دے رہے ہیں، تحفہ دینے میں صرف تحفہ دینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اپنی بات منوانا مقصود ہوتا ہے کہ آج تحفہ دیں گے، کل ہم جو کہیں گے یہ ہماری بات پوری کریں گے، یہ ہمارے زیر بار آ جائیں گے۔ برادری کے اندر تحفے عام طور پہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ جس آدمی کو تحفہ دیں گے یہ کیا ہوگا؟ زیر بار ہوگا۔ ایک کمپنی کا جی ایم ہے، اس کو تحفہ دے دیا، کیوں تحفہ دے دیا؟ آج اس کو تحفہ دیں گے۔ کبھی کبھار ہونڈا سٹی دے دی اس کو۔ ڈاکٹرز ہیں، ان کو تحفہ دے دیا، ان کو ٹریولنگ پہ لے، بھوربن میں ان کو سیر کروا کے لے کر آ گئے۔ کیوں سیر کروائی ڈاکٹرز کو؟ یہ مولانا صاحب یہ نا نوٹ کیجیے گا، مسئلہ آپ لوگوں کا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے یہ، فارماسیوٹیکلز کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کہ ڈاکٹرز کو بڑے بڑے وہ تحفے دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیمپلز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے ادویات، نمونے کے طور پہ ادویات دیتے ہیں، وہ نہیں بات، وہ تو جائز ہے، وہ اس لیے دیتے ہیں، لکھا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کے پاس ادویات ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ فزیشین سیمپل ناٹ فار سیل، لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ کیا ہوگا مولوی صاحب؟ یہ سیمپل، اب وہ سیمپل کی بات نہیں ہو رہی، وہ خاص طور سے ڈاکٹر کو اس لیے تحفہ دیا تاکہ کل کو یہ کیا کرے گا؟ ہماری دوائیاں لکھ کر دے گا۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ جی یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کو گاڑی لے کے دے دی، اب وہ تھوڑے عرصے کے بعد اور کہ جی گاڑی کی قسطیں بھی ہم پے کریں گے، اور کچھ دن کے بعد بینک سے فون آ گیا، سر وہ اس مہینے کی انسٹالمنٹ نہیں آئی۔ نہیں، انسٹالمنٹ تو کمپنی والوں نے دینی تھی، کہ جی کمپنی والے نہیں دے رہے۔ فون کیا جی، کمپنی والوں کو فون کیا جی، وہ انسٹالمنٹ نہیں آئی اس دفعہ کی۔ سر وہ اس دفعہ کی سیلز تھوڑی سی کم ہوئی تھی ہماری، آپ کے علاقے میں آپ کے پاس سے جو فارمیسی ہے، جو ہماری دوائیں ہیں اس میں سیلز کم ہوئی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، میں پوری کر دوں گا، چلو ٹھیک ہے سر، ہم انسٹالمنٹ جمع کرتے ہیں۔ نہیں، یہ میں لٹرلی ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ؟ تو یہ جو اب ڈاکٹرز کو اس بنیاد کے اوپر جو تحفے مل رہے، ہدیہ مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ تاکہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ در حقیقت رشوت ہے۔ اب اگر کسی جگہ پر کسی خاندان میں صرف تعلقات پیدا کرنے کے لیے تحفے دیے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا ایک اثر ہوگا خاندان کے اندر، ہماری پوزیشن ہوگی، ہماری بات چلے گی، تو پہلے دن سے نسبت آپ کے اندر نیت کیا ہے؟ اپنی ایک ایسی جگہ بنانا جس کے ذریعے سے میں فیصلے کر سکوں۔ تو حقیقت میں یہ تحفہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ رشوت ہے۔
بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اب آگے کیا ہوتا ہے، ایک اور چیز مثال دے دوں میں ایسی رشوت کی نا، ایک دو مثالیں اور بھی ہوتی ہیں. اور وہ مثال کون سی ہوتی ہے؟ ایک مثال یہ ہے کہ دیکھو اب وہ کراتے ہو آرکیٹیکچر والوں سے، ٹھیک ہے جی. آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں. اس نے کچن کا بہترین نقشہ بنایا. کہتے ہیں اچھا یہ کچن کی چیزیں جو آپ نے بنائی کہاں سے؟ کہ فلانے جگہ سے جا کے لینا، ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں گی. آپ سے سیٹنگ کرا کے رکھی ہے کہ جو گاہک میری طرف سے آئے گا اس کا اتنے پیسے میں تم کو دوں گا. لیبورٹری میں یہ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. میں بندہ گاہک تمہارے پاس بھیجوں گا، پیشنٹ تمہارے پاس بھیجوں گا، اور تم لوگ کیا کرنا، میرا جو پیشنٹ آئے گا اس کا اتنا پرسنٹ میرا بھی ہوگا. یہ بھی رشوت ہے. کیونکہ وہ آدمی دکان آرکیٹیکٹ کو یا ڈاکٹر کو لیبارٹری والا یا فارمیسی والا کیوں پیسے دے رہا ہے؟ پیسے اس لیے دے رہا ہے کیونکہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، ہمارے پاس گاہک بھیجے گا. یہ بھی رشوت ہے مولوی صاحب. تو میں عرض کرتا ہوں یا تو تحفہ رشوت ہے یا سود ہے. جیسے آپ نیوتا دیتے ہیں، نیوتا ہوتا ہے آپ کے پاس، نیوتا شادیوں میں تو لکھ کے رکھ لیتے ہیں، اور جب شادی آئے گا دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے کتنا دیا تھا تو ہم بھی اتنا ہی دیں گے. تو جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لینے کی نیت ہے. تو جو دیا ہے گویا کہ وہ قرض ہے. اگر واپس لینے کی نیت ہے تو وہ کیا ہے؟ قرض ہے. اور قرض کے اوپر جو اضافہ ہوگا وہ کیا بن جائے گا؟ سود بن جائے گا. تو یہ سود ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تیسری کون سی بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا؟ ریاکاری ہے. مقصد تحفہ دینا، محبت پیدا کرنا، اگلے آدمی کو راحت پہنچانا، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ یار سب دیتے ہیں، نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی. ناک کٹ جائے گی تو پھر آج کل تو ناک کا آپریشن بھی مہنگا ہوتا ہے، مشکل ہو گیا. پھر دوبارہ سے صحیح ناک لگوانا کیا ہوگا؟ مشکل کام ہو جائے گا. پھر تو ناک کٹ جائے گی. تو ناک کو جو کام، جو تحفے تحائف ناک کے تحفظ کے لیے دیے جائیں، جو تحفے تحائف ناک کے تحفظ کے لیے دیے جائیں، اس میں اصلاً تو فیس سیونگ ہے. اپنے آپ کو بدنامی سے بچانا ہے. تو بدنامی سے بچانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے طور پہ دیا جائے گا. تو یہ بھی تحفہ، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے. جتنی رسومات میں، بری کی رسم، شادی کی رسم، بچہ پیدا ہو گیا اس کی رسم، سالگرہ کی رسم، مہندی کی رسم، مایوں کی رسم، جتنی بھی رسومات ہیں جس میں انسان کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پیسے دیتے ہیں اور یہ عنوان تحفے کا ہوتا ہے لیکن وہ تحفہ حقیقت نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی مقصد یہ تھا اس تحفے کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے؟ سلیمان علیہ السلام کو اپنے خلاف کارروائی کرنے سے باز کریں گے اور اپنے دین اور اپنے شرک پر قائم رہیں گے. اس لیے حقیقت میں یہ ہدیہ نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ یہ تحفہ تھا. جی حضرت اب بتائیں. رشوت کے ساتھ ملانا وہ درست نہیں ہوگا. اچھا دوسرا آپ کا سوال حدود والی بات تو بتا دی تھی. تیسرا آپ کہہ رہے تھے ڈاکٹر والی مثال میں. اب ڈاکٹر والی مثال میں دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی پیسے لیتے ہیں تو آپ کو اس پیسے کی حیثیت کا تعین کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے اگر وہ اس پیشنٹ کی وجہ سے اس کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، یعنی اس ریفرنس کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اپنا کمیشن لے رہا ہے کس چیز کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ مریض سے مشورے کی فیس لے چکا ہے، اور مشورے کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. دوائی کون سی دوں گا، باقی چیزیں کون سی دوں گا، کہاں سے دوں گا، کہاں سے لے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھی. جو اگلے آدمی سے آپ نے پیسے لیے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب مشورے کی فیس آپ مریض سے لے چکے تھے تو ایک ہی کام کی فیس آپ دوسرے بندے سے کیوں لے رہے ہیں؟ اس وجہ سے وہ جو اس کی شرعی حیثیت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آگے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پہ ایک بات تھی کہ ہدیہ اور رشوت میں فرق کب ہوتا ہے، تو یہ آج مسئلہ ہم نے یہاں پر حل کر لیا.